أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ تو ایک سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر عمل صالح اچھا کام اچھا نہیں سے مراد قبول کے لائق نہیں۔ ہاں، ہر وہ نیک عمل قبول کے لائق ہے جسے بندے نے صرف اور صرف اپنے رب کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو۔ اس کام کے کرنے کا مدار اور مقصد صرف اور صرف اتنا ہو کہ اس نیک کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اگر نیک عمل اس نیت کے ساتھ کیا ہے تو قبول ہے، ورنہ وہ عمل صالح بھی قبول نہیں ہے کہ جس کے لیے اس نے بناوٹ کی یا ریاکاری میں کیا۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے یہ بات سن کے رکھی کہ بہت سارے لوگ آئیں گے رب کی بارگاہ میں جو کہیں گے مولا میں نے تو بہت ساری نمازیں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا میرے بندے ہاں تو نے نمازیں پڑھی لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے راضی کرے، اس لیے پڑھی کہ تجھے نمازی کہا جائے، سو تجھے دنیا میں نمازی کہا جا چکا، اب قیامت میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ یہ تو صرف نمازی کا مسئلہ ہے، یہی ایک مثال شہید کی بھی ہوگی، جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنا خون دے دیا، وہ بھی رب کی بارگاہ میں جا کر کہے گا کہ مولا میں نے تو تیری رضا کے لیے اپنی گردن کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھوایا، دین کی بلندی کے لیے میں نے قربانی دی ہے۔ اس کو بھی جواب دیا جائے گا تو نے یقیناً قربانی دی، لیکن یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ میں راضی ہوں، تیری قربانی اس لیے تھی کہ دنیا تجھے غازی اور شہید کہے، تو سو دنیا نے تجھے غازی اور شہید کہہ دیا، تو یہ دنیا کا عمل تجھے دنیا کے عمل کے بدلے میں تجھے اجر و ثواب بھی مل گیا اور دنیا نے تجھے غازی بھی کہہ دیا، اب قیامت میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو ہمارے عمل بھی ایسے ہوں کہ ہم جب وہ کل قیامت میں ہمارے سامنے ہوں تو وہ وزن کے قابل ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو، ہوا کے ذروں کے مانند وہ اڑ جائیں۔ اور اس کے بعد کا ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کے لیے، بندوں کو بدلے میں جو جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہے ایسی ہے کہ جسے کسی کان نے سنا بھی نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کسی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اور ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی کے دل میں خطرہ بھی نہیں ہوا اور خطرہ بھی نہیں گزرا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسی نعمتیں ہو سکتی ہے، ہم نے ان کے لیے ایسی نعمتیں ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کو تلاوت کیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہے، کس لیے؟ کہ انہوں نے جو نیک عمل کیے اس کے بدلے میں انہیں وہ عطا کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ کی ایک حدیث پاک اور ہے کہ جب تم رب سے سوال کرو، رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنتیں بہت ساری ہے، ان جنتوں میں سب سے بلند اور تمام جنتوں کے درمیان میں جو جنت ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، عرش الہی کے نیچے ہے یہ جنت الفردوس،
اور ساری جنتوں کے اندر جو نہریں پہنچتی ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، وہ اسی جنت الفردوس سے نکل کر کے دوسری جنتوں میں بہتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم اپنے رب سے مانگو جنت تو جنت میں جنت الفردوس مانگا کرو۔ اپنے مردوں کے لیے بھی جب تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے تو اس میں بھی یہ دعا مانگو کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ اور لا یبغون خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ جنت الفردوس ہم انہیں دیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہے گا۔ وہ اتنی اچھی جگہ سے کون جانا چاہے گا؟ جب سب سے بڑا درجہ اسے مل گیا، ویسے تو جنت میں پہنچ جانا یہی بہت بڑا درجہ ہے۔ ہر جنتی جنت پہ پہنچ کر ساری خواہشیں اس کی ختم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین انعام و اکرام سے مالا مال فرمایا ہے، اس کی ساری خواہشیں ختم ہو جائے۔ ہاں یہ دنیا ہے کہ اس کے اندر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے اچھا کہیں ملے تو اس سے اچھا کہیں ملے، کہ قیامت میں اور جنتوں میں جب آؤ گے تو یہاں یہ نہیں سوچو گے، اس لیے کہ تمہاری مرضی ابھی ہوگی، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش ابھی ہوگی اور وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو جائے گی، تمہاری زبان پہ نہیں آئے گی، اس سے پہلے تمہاری مرضی کو پورا کر دیا جائے۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد بندہ یہ بھی تصور نہیں کرے گا کہ اس سے اچھی کہیں اور جگہ پر چلا جائے۔ اور آگے قرآن مقدس نے کہا محبوب آپ فرمائیے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی جیسا دوسرا سمندر بھی لے آئیں تب بھی رب کے کلمات کو کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ یہاں یہودیوں نے وہ اعتراض کیا تھا جو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جسے علم و حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، اور قرآن مقدس دوسری جگہ یوں کہتا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تو تھوڑا ہے۔ تو ایک طرف آپ کا یہ کہنا خیر کثیر ہے، دوسری طرف آپ کا یہ کہنا کہ تھوڑا سا علم ہے، تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا جو ہمارے پاس تورات ہے کہا وہ ہے خیر کثیر اور اس میں سارے علم موجود ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارے پاس جو علم ہے، حکمت ہے، وہ رب کے علم و حکمت کے مقابلے میں ذرے برابر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے کلمات تو ایسے ہیں کہ ساری دنیا مل کر کے لکھنے لگے اور ساری کائنات کے لوگ لکھنے لگے، سارا پانی سیاہی بن جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ حدوں سے پاک ہے، انسان حد میں ہے، انسان کی اپنی بھی ایک حد ہے اور اس کی طاقت کی بھی ایک حد ہے۔ ارے سمندر آپ یہ کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا لیکن اس کی بھی کوئی حد ہے، لیکن رب کی حکمت اور علم کی کوئی حد؟ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس نے لفظ کن سے، اب اس کے علم و حکمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو یہاں فرمایا ایک سمندر نہیں، اس جیسے دوسرے سمندر بھی لے آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کو نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ جو رکوع ہے نا آخری افحسب الذین کفروا سے آخر تک کا، یہ اور ایک خاص طور پر یہاں سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد کی جو 4 آیتیں، یہاں پر صاحب تفسیر روح البیان نے اور صاحب تفسیر نعیمی نے اس باتوں کی طرف وضاحت کی کہ اگر بندہ سوتے وقت یہ آیت پڑھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ آیت ہے، اور اس کے بعد جو ارادہ کرے میں 3 بجے اٹھنا چاہتا ہوں، میں 4 بجے اٹھنا چاہتا ہوں، میں 3:05 پہ اٹھنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں یہ میرا اپنا تجربہ کیا ہوا عمل ہے، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد جس نیت سے سوئے گا وہ اسی وقت اٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں یہ میرا اپنا تجربہ، ایک لمحہ بھی اس سے پہلے اور نہیں ایک لمحہ اس کے بعد نہیں۔ دوسرے بزرگان دین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر انہیں ایک رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے،
کا بزرگان دین یہ آیتیں پڑھ کر کے سو کر کے یہ ارادہ کرتے تھے، مولا ہمیں اسی گھڑی میں اٹھا جس گھڑی میں تو تجلی فرماتا ہے، تو اس آیت کے پڑھنے کی برکت میں وہ لمحہ آتا، اسی وقت اس اللہ کے ولی کو بیدار کر دیا جاتا۔ تو یہ ایک بہترین عمل بھی ہمارے لیے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہماری نیندیں نہیں کھلتی ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، قرآن کے پاس آئے، ان کی نیندوں کھل جانے کا بھی طریقہ قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ تو یہ دو آیتیں ہم اور آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، جہاں بہت سارا یاد کر لیتے ہیں، تو یہ دو آیتیں ہیں جن کو یاد کر کے آپ سوئیں۔ یقیناً یہی ہے عمل، بلکہ میرا خود کا کل کا رات کا بھی عمل ہے، میں نے خود یہی کیا تھا۔ میں نے پڑھا تو اس کے بعد میں نے کل رات اس پر بھی عمل کیا کہ ہم کو اس وقت میں بیدار ہونا نصیب ہو۔ یقیناً آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ ہاں، یہ آپ کے حصے میں ہے کہ کھل جانے کے بعد آپ دوبارہ آپ سو جائیں، یا پھر اس حصے کا فائدہ اٹھا کر کے آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگ جائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا اس کی طرف آپ کی۔ ہاں، یہ ایک اور بات، دجال کے فتنے سے یہ آیتیں بچانے والی۔ سورہ کاف کا پہلا رکوع اور سورہ کاف کا آخری رکوع، جسے پہلا رکوع یاد ہو جائے تو پہلا، جسے پہلا نہ یاد ہو تو آخری، یا آخری نہ یاد ہو تو پہلا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک رکوع یاد ہو تاکہ وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے اس۔ اللہ تعالیٰ ان خصوصیتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی